السلام علیکم، میں رانا محمد زاہد اقبال، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیت، ڈوینل پبلک سکول اینڈ کالج ساہیوال سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 کا ترجمہ اور ان کا مفہوم پڑھیں گے۔ تو آئیے طلباء، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کو اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، وَقَالَ، اور کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، اِنِّی بَرِیٌّ مِّنکُم، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اِنِّی أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّی أَخَافُ اللَّهَ، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم ان آیات کو الگ الگ اور مختصراً تشریح کے ساتھ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، خدا کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، اور خدا کے اور تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، بس تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
عزیز طلبہ، یہاں ہم نے اس پہلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کو تلاوت کیا تو اللہ رب العزت اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافروں کی جماعت سے ہو تو تم نے 4 کام کرنے ہیں، یعنی کہ دوران جنگ اللہ رب العزت 4 کام کا حکم دے رہا ہے۔ اب ہم ان 4 کاموں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ پہلا کام ثابت قدم رہنا، دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور چوتھا صبر کرنا۔ ثابت قدم سے مراد یہ ہے کہ جنگ کی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جنگ میں چیزوں کی کمی، مال و اسباب کی کمی، انسانوں کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تو اس سے مراد اللہ رب العزت یہاں یہ لے رہے ہیں کہ دوران جنگ جو اللہ رب العزت نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں ان کو ترک نہیں کرنا، انہیں یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ جنگ میں بچے کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، جنگ میں عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ جوش میں آ جائیں اور اللہ کے ذکر کو بھلا دیں، اللہ کے حکم کو بھلا دیں۔ تو جنگ کے دوران بھی جب انتہائی جوش و جذبہ ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے اسے سب سے مقدم رکھو، اپنی رائے کو پس پشت ڈال دو، اپنی ذاتی رکابت رنجش کو ختم کر دو۔ آپ کو پتہ ہے سورہ انفال جس کا مطلب ہے مال غنیمت، اس میں سٹارٹ میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے زمانے جاہلیت کی طرح جنگ کے بعد مال و اسباب اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ دوران جنگ بھی اپنے آقا و پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، جھگڑا نہیں کرنا آپس میں، اس سے ہوگا کیا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپس میں کمزور ہو گئے ہیں۔ اور جب بھی کوئی آپس میں کمزور ہوتا ہے تو تیسرے لوگ، تھرڈ پارٹیز، دشمن آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپس میں جھگڑا کرو گے اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری کمی ہو جائے گی، تمہارا جوش اور جذبہ کم ہو جائے گا، جس سے تمہاری عزت اور وقار اقبال چلا جائے گا، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا، فَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جنگ کے دوران جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سے جو چوتھا کام ہے وہ صبر کرنا ہے۔ یاد رکھو کسی بھی کامیابی کا جو سہرا ہوتا ہے وہ صبر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ہم زمین میں ایک بیج بوتے ہیں تو وہ فوراً پھل کی شکل میں نہیں آ جاتا، اسے وقت لگتا ہے، ہمیں پانی دینا پڑتا ہے، ہمیں زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے، دھوپ اور چھاؤں سے بچانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ پھل دیتا ہے۔ یہ تمام کام صبر آزما ہے۔ جنگ کے دوران بھی جب مشکلات ہو، حالات خراب ہو جائیں تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے بات خود سے ہی فرما دی، اور وہ بات انتہائی غور طلب ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، جو جلد باز نہیں ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اب اللہ کچھ چیزوں سے آپ کو منع فرما رہے ہیں، اور فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔
اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے۔ اب ہم اس آیت کو، آیت نمبر 47 کو دوبارہ غور سے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے پچھلی آیات میں 4 کام کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے اللہ نے 4 کاموں سے منع بھی کیا ہے۔ ایک کام جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، دوسرا اترانا نہیں ہے، تیسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نہیں نکلنا، اور چوتھا لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہیں روکنا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو تو سب سے پہلی بات تمہیں یہ ہے کہ اپنی آپس کی لڑائی کو ختم کرو، اس سے تمہاری کمزوری شو ہو گئی، اور دوسرا اللہ کی خاطر میدان جنگ میں اترنا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر میدان جنگ میں آنا ہے۔ اتراتے ہوئے شیخی بگارنا، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا کہ میں بہت دلیر ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس لیے کبھی جنگ میں نہیں آنا۔ صرف کلمت اللہ، اعلائے کلمت اللہ کے لیے جنگ میں آنا ہے، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر جنگ میں آنا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کی خاطر جنگ میں آنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلنا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بندہ بڑا دلیر ہے، بڑا بہادری سے لڑتا ہے، اس کو بہت اعزاز و انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کی یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس لیے جہاد میں آتا ہے کہ لوگ اسے بہادر کہیں، اسے شہید کہیں، تو جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا یا اللہ میرا انعام، میں تیری خاطر جنگ میں لڑا، میں نے خون بہایا اور شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو ہماری خاطر نہیں لڑا تھا، ہماری خاطر گھر سے نہیں نکلا تھا، تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، تم تو شہرت کے لیے نکلے تھے، اور وہ شہرت اور دکھاوا میں نے کر دیا دنیا میں، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اے ایمان والو، یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جنگ میں نہیں آنا۔ وَيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے وہ کام تھے جو ہم خود کرتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو بہت ہی اہم اور غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں انہیں روکنا نہیں ہے، انہیں یہ نہیں کہنا کہ تم مارے جاؤ گے، تم غلط جا رہے ہو، تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں کیا ضرورت ہے، لوگ خود ہی لڑیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند عمل ہے۔ یہ 4 عمل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اب میں ان کو ایک ایک کر کے آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پہلا کام بزدلی نہیں دکھانی، جھگڑا نہیں کرنا۔ دوسرا کام اتراتے ہوئے نہیں نکلنا، اترانا نہیں ہے۔ تیسرا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلنا۔ چوتھا کام اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت، اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے، فرمایا واللہ بما یعملون محیط، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے، خدا ان کو گھیرا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم انسان کوئی بھی عمل کر لیں، اللہ رب العزت سے وہ باہر نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کی علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو ہمیں اس کا علم ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ایسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی لفظ بولتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو 2 نگہبان فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے یا رب العزت اس دفتر میں، اس رجسٹر میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو ہم نے کی ہو اور اس نے نہ لکھی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے تمام اعمال کو احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اب ہم اس کی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے۔ وَقَالَ، اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا رفیق ہوں۔ یعنی فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ،
لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئی تو پسپا ہو کر چل دیا. وکالا اور کہا انی بریئم منکم، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انی ارا، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مالا ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے. واللہ شدید العقاب، خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، خدا سخت پکڑ والا ہے. آیت نمبر 48 کی تشریح میں یہ ہے کہ جب کفار مکے سے نکلے تو شیطان بھی ایک سردار کے روپ میں ان کے پاس آ گیا اور انہیں ابھارنے لگا، اکسانے لگا کہ تم اتنے طاقتور ہو، سپہ سالار تمہارے ساتھ ہیں، جنگجو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے اعمال، تمہاری تلواریں، تیر تمہارے پاس ایسے ایسے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج کے دن تم پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور وہ ایک کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے زینت بنا بنا کر دکھانے لگا اور کہتا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میرے پاس لاہو لشکر ہے، میرے پاس عوام ہے، میرے پاس جنگجو ہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی وہ سب یہاں کے یہاں آ جائیں گے. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں صف آرا ہو گئیں، آمنے سامنے آ گئیں. اب شیطان کیونکہ بہت پرانا ساتھی ہے ان کافروں کا اور وہ فرشتوں کو جانتا ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھنے لگا. تو فوراً نکسا علی عقبیہ، تو فوراً پسپا ہو کر الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا انی بریئم منکم، میرا تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو بس ویسے ہی آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم نے یہاں ان مسلمانوں سے لڑائی کرنی ہے. بھائی میرا تمہارے سے کوئی لنک نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انی ارا، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مالا ترونا، جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. اب یہاں پر وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا. اس نے کہا اسے پتا تھا اللہ رب العزت کا، اسے پتا تھا فرشتوں کی طاقت کا، اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کو جانتا تھا. واللہ شدید العقاب، خدا سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. عزیز طلبہ، جو لفظ عقاب ہے نا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ عقاب ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے، اور عربی لوگ عقاب کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیتا ہے نا پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا واللہ شدید العقاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں سخت عذاب دینے والا ہوں. اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا. پہلے تو اصل میں یہاں پر شیطان کے بھاگنے کی مین وجہ یہ تھی کہ جب اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے نازل ہوتے فرشتوں کو دیکھا تو وہاں سے وہ بھاگ گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. عزیز طلبہ، 45 تا 48 آیات جو ہم نے سورہ انفال کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا اور مفہوم بیان کیا اور مختصراً تشریح بیان کی، اب ہم ان آیات کا اس چیپٹر جو آیت نمبر 45 تا 48 ہے ان کی ایکسرسائز اور ان کے مشکل الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ابھی یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں وہ مشکل الفاظ معنی کیا ہیں. وہ یہ ہیں جیسے اخاف اللہ، شدید العقاب، عاقبیہ. یہ اب ہم آگے اس آیت کو آگے دیکھتے ہیں مزید. تو یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہو گئی. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. الکلمات والتراکیب، تو پہلا جو مشکل لفظ ہم نے سلیکٹ کیا وہ ہے فثبتو، تو ثابت قدم رہو، تو ثابت قدم رہے یا تو ثابت قدم رہو. فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے. فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے. باترن، اتراتے ہوئے، باترن، اتراتے ہوئے. جارن، معاون و حمایتی.
तराअत आमने सामने हुए, नाकसा अला अकीबैही वो उल्टे पांव फिर गया, उल्टे पांव फिर गया, फौरन चला गया, पसपा होकर चला गया। तो ये अब हम दोबारा इन 6 अल्फाज मानी को देखते हैं। फसबतू तो साबत कदम रहो, फतफशलू पस तुम हिम्मत हार जाओगे, बातरन इतराते हुए, जारुन मावनो हमायती, तराअत आमने सामने हुए, नाकसा अला अकीबैही वो उल्टे पांव फिर गया। अब हम मशक को देखते हैं। इसमें 3 सवाल हैं। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया। पहला सवाल। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाजिल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। और जो तीसरा सवाल है वो मंदरजा झेल आयात का मफ़हूम बयान करना है। अलिफ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बे व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जीम वला तुकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बातरम व रियाअन नासी व यसद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत। अब हम एक एक सवाल को अलग अलग उनका तर्जमा, मफहूम, सवाल के जवाब, इन सब को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 था, सूरह इनफाल के हवाले से बताइए कि कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया। जवाब। सूरह इनफाल के मुताबिक कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को दर्ज झेल काम करने और दर्ज झेल बातों से बचने का हुक्म दिया गया। मैदान जंग में साबत कदम रहा जाए, मुकाबले के दौरान अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को पेश नजर रखा जाए, आपस के झगड़ों से परहेज किया जाए क्योंकि ये चीज दुश्मन पर अपना रोब खत्म कर देती है। मुकाबले के दौरान कभी अपनी कुव्वत और कसरत पर गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज अल्लाह को बहुत नापसंद है। तो बेटा ये सवाल नंबर 1 का जवाब था। अब सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाजिल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। शैतान पहले तो मुखालिफ फौज की हौसला अफजाई करता रहा, उन्हें फतह के फरेब देकर मुसलमानों के खिलाफ उकसाता रहा, मगर जब फरिश्तों को शामिल जहाद होते हुए देखा तो उल्टे पांव भागा और कहने लगा, ऐ काफिरो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। यूं वो अपने हम नवाओं को शिकस्त का मुंह देखने के लिए अकेला छोड़ गया। सवाल नंबर 3 आयात के मफहूम पर मुश्तमिल है। अब हम अलिफ आयत का तर्जुमा और मफहूम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तर्जुमा। ऐ ईमान वालो, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो साबत कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत का मफहूम है, इस आयत में अहले ईमान को जहाद में कामयाबी हासिल करने के लिए चंद असूल व ज़वाबित निशानदही के तौर पर इरशाद फरमाए गए हैं। इनमें से एक ये है कि मुकाबले के वक्त साबित कदमी बहुत जरूरी है और उसके साथ अल्लाह के जिक्र का भी खास एहतमाम होना चाहिए। आयत नंबर 2 यानी कि बे व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो, ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे
دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفہوم: اس آیت میں جہاد کے سیاق و سباق میں کچھ مزید ہدایات کا بیان ہے کہ مقابلے میں آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جب تمہارے اپنے درمیان ہی اتفاق و اتحاد نہیں رہے گا تو اس کے نتیجے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی مخالف فوج پر تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر آپس میں کوئی ناگوار بات ہو بھی جائے تو صبر کرنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ بدر کی لڑائی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اتراتے ہوئے اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سوچ کر نکلے کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے اور پورے عرب میں ہماری دہشت پھیل جائے گی، مگر اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح فرمائی اور بڑے بڑے سرداران کفار مارے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ ان کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جہاد کے لیے نکلو۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق یہاں تک تھا۔ اب میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو عزیز طلباء آپ نے الفاظ معنی یاد کر، الفاظ معنی جب آپ یاد کر لو گے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی، اور آپ نے ایک ایک آیت کو مختصراً انہیں دیکھنا ہے اور ان کا جو بک میں ترجمہ ہے اسے اچھی طرح دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ ترجمہ دیکھ لیں، الفاظ معنی یاد ہو جائیں، اب آپ نے سوالوں کی جانب آنا ہے اور سوالوں کو ایک ایک کر کے گہرائی کے ساتھ، عمیق مطالعے کے ساتھ ان کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ ان چیپٹر کو اچھی طریقے سے حل کرنے اور ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم کچھ گھر کا کام دیکھتے ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، تمت بالخیر۔